اسٹوری ٹائم یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید۔ اکیلی لڑکی قسط نمبر 3۔ اگر میری وائف ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا پیسے دے کر اسے چلتا کرو۔ لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے باس کو کال کی کہ سر آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے، ایک کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے کافی رنگین مزاج تھا، سو ان والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے لیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے پوچھا کیا کرنا ہے، رینٹ پہ اپنا مکان کدھر ہے، ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر تنگ آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچ و بچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ پارکنگ میں جو چوکیدار تھا اس نے آ کے پوچھا کہ سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رک گیا تھا۔ پھر وہ سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لیں تو جاتے ہیں۔ کاٹ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا، جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کریں خان صاحب کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے فوراً آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی، السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام خادم حسین، کی حال ہے تیرا؟ بس سائیں مولا کا کرم ہے خادم حسین، تیرا مکان رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں سائیں، بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوکے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ رہیں گی، کرایہ میں دوں گا اور ساری ریسپانسبلٹی میری ہے، اور یہ بات آفس میں پتہ نہ چلے کسی کو۔ سائیں باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگوں گا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا۔ میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اس لیے فوراً بات بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں، میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے گاڑی میں آ کے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر روڈ پہ لے آیا۔ موبائل میں وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہم اس وقت پیراڈائز بیکری کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر واقع فیصل بینک کی طرف گاڑی ٹرن کر لی، پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور ATM میں داخل ہو گیا اور کارڈ انٹر کر کے 20,000 کا فگر ڈال دیا۔ جب میں واپس گاڑی میں آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے السلام علیکم سر کہا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ فیلنگ بیٹر سر، گڈ۔ اب مجھے سر نہیں کہیں گی، میرا نام لے کے آپ بلا سکتی ہیں، میرا نام حسن ہے، اور آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام سدرا افتخار ہے سر۔ سدرا، بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے، لیکن اس دلدل سے نکلنے میں جتنی مدد آپ کی کر سکوں گا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ سر، میں خلوص دل سے توبہ کر رہی ہوں، اور سر اس ساری کوشش کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دے گی۔ ویری گڈ، اللہ پاک تمہیں استقامت عطا کرے، آمین۔ اب مجھے واضح نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے لیے گھر کا ارینج کر دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔
सर मुझे अकेले रहना होगा, मुझे बहुत डर लगता है। सिद्रा ने अपना खदशा जाहिर किया। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कोई और घर मिला ही नहीं, क्योंकि ये बात अकेले रहने वाली तो मैंने सोची ही नहीं। खादिम हुसैन वाला घर सिद्रा के लिए परफेक्ट था। नहीं, तुम्हें एक फैमिली है, उनके साथ रहना है, और ऊपर वाला हिस्सा लिया है रेंट पे, लेकिन वो पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए कि मैं अकेला रहता हूँ। ठीक है सर, आपने जो भी किया है मुझे पता है अच्छा ही होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से मेन रोड पे ले आया। मुझे याद है एक बार अपनी दोस्त के साथ एक मॉल में गया था। लेडी ड्रेस की बहुत अच्छी और वसी रेंज थी। वहाँ मैं चाहता था कि फ़िलहाल इसे 3-4 रेडीमेड सूट लेकर दे दूँ। मॉल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ से आके दरवाज़ा खोला। सिद्रा बाहर आ जाओ। उसके बाहर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी लॉक की और उसे साथ लेके मॉल में दाखिल हो गया। एक बहुत बड़ी शॉप में बहुत अच्छे ड्रेस नज़र आ रहे थे। हम भी उधर ही दाखिल हो गए। सिद्रा 3-4 सूट ले लो अपने लिए सीज़न के हिसाब से। सर रहने देना, एक पहना है एक और ले लेती हूँ, सिद्रा ने शुक्रगुजार लहजे में कहा। नहीं, 4 सूट ले लो और प्लीज़ बहस नहीं। अब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ले लो। ठीक है सर। वहाँ से सूट लेके हम एक और शॉप पे आ गए, जहाँ से टॉवल, चौकेस और स्वेटर वगैरह लिए। उसके बाद शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट एटीज सब लिया। जब ख़रीदारी से फ्री हुए तो मैंने पूछा, सिद्रा कुछ रह गया है तो ले लो। मुझे नहीं पता ना किसी लड़की के लिए मैंने कभी कुछ ख़रीदा है। सर एक चीज़ और लेनी है। हाँ तो ले लो ना, लेकिन सर मैंने काफ़ी देखा इधर उधर, मुझे नज़र नहीं आई। क्या चीज़? मैंने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जो कि मुझे ही देख रही थी।